امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، آپ کوئی ہمیں دعا پڑھنے کو بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے اپنے گناہوں پہ رو اور استغفار کرو. یہ پڑھو، یا ربی تبت الیک استغفر اللہ واتوب الیک، یہ پڑھو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. ایک شخص آیا کہ امام حسن البصری میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد نصیب نہیں کی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا تم کثرت سے استغفار کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہمارے ہاں نہر تھی، جو پانی جا رہا تھا وہ سوکھ چکی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں فصلیں نہیں اگ رہی، بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا استغفار کرو. مختلف مسائل لوگ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسن البصری رحمہ اللہ نے ان کو سب کو سیم جواب دیا. تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے اور کہا کہ مسائل تو سب کے مختلف ہیں. امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس انسان کوئی ڈائریا کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی کینسر لے کے آ رہا ہے، کوئی برین ٹیومر لے کے آ رہا ہے، اور ڈاکٹر سب کو سملر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، سملر گولی دے رہا ہے. تو حیران ہو گیا کہ آپ نے سب کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دیا، کیا وجہ؟ تو نے کہا میں نے قرآن سے دیا. تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نور نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم توبہ استغفار تو کرو اپنے رب کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے ایگریکلچر لینڈ پرووائڈ کر دے گا، تمہارے کھیتوں کو رونق بخش دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم توبہ استغفار تو کرو. کیونکہ بات یاد رکھیں، جو بھی گناہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ اللہ کا قرآن میں رول ہے. جو بھی تمہارے میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو ہماری لائف میں جو پرابلمز ہیں they are directly proportional to our sins. When our sins increase, our problems increase. When our sins decrease, our problems decrease. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے. انہ کان غفارا وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میں کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کی پرابلم مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں، جو عذاب اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں کو عذاب نہیں دیتا جن میں دو کوالٹیز ہوں، ان میں سے ایک بھی ہو. یا تو اللہ کے نبی موجود ہوں بیچ میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر ہیں. اب اللہ کے نبی تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں ہم لوگ؟ اب دوسری چیز وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ جو کووڈ-19 آیا ہے، یہ جو لاکھوں لوگوں کی جاب چھوٹ گئی ہیں، یہ جو لاکھوں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں، یہ جو سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، لاکھوں لوگوں کی وفات ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہمارے اپنے گناہ. ہر چیز اللہ کی طرف سے خیر والی ہے. والشر لیس الیک، ہر شر اس کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے. شر ساری کی ساری ہمارے اندر سے ہے، ہمارے اپنے نفس کی طرف سے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. ہم ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم توبہ استغفار نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل اس پہ ثابت کرتے ہیں، مینس کہ یہ اس کا مطلب صحیح ہے. فرمایا ملازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر ضیق مخرجا، ہر تنگی سے، ٹائٹنس سے، مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑی فیمس سٹوری ہے ان کی. اپنے شہر سے نکلے اور سفر پہ گئے، راستے میں کچھ لیٹ ہو گئے تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے رات آ گئی، اور وہ مسجد کے دروازے کو ناک کیا تو وہاں سے بندہ نکلا تو کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو اس ٹائم کی جو مسجد کمیٹی تھی وہ آج کل کمیٹی سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ یہاں رات کو نہیں گزار سکتے.
اگر ہم نے آپ کو رات کو ٹھہرایا تو پورا شہر ہمارے پاس آ کے رک جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں. تو ایک نان بنانے والا بریڈ میکر گزر آتا, تو اس نے دیکھا کہ بزرگ انسان ہیں, دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عابد لگ رہے ہیں اور ان پہ چہرے پہ نور کے اثرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ آپ میرے طرف آ جائیں, میرے گھر میں رہ جائیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر لے گئے, اور چونکہ وہ دن میں بریڈ بیچتے تھے تو رات کو اس کو بریڈ کو گوندنا پڑتا تھا. تو وہ اپنی بریڈ کو گوندتے ہوئے ان کو امام کو اپنے سامنے بٹھایا. ان کو نہیں پتہ کون شخص ہے, تو کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیک, استغفر اللہ واتوب الیک. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معمول ہے یا آپ آج یہ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا معمول ہے, میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس ذکر کے کوئی بینیفٹ بھی دیکھے ہیں, کچھ اپنے فوائد بھی دیکھے ہیں ذکر کے اپنی زندگی میں؟ تو اس نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے جب سے میں یہ ذکر کرنا شروع ہوا. میرے پاس مال نہیں تھا, میں غریب تھا, میرے پاس اب اتنا مال ہے کہ میں خوش ہوں. بس ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی دعا؟ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے, بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کا, آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں, بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے نکال کے آپ کے گھر میں لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے. کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی, آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں. اس ٹائم میں ٹیلی ویژنس تھے نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسری کیا جا سکتا ہے, لیکن جو امام احمد حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے, سیکنڈ نمبر پہ. سبحان اللہ. تو یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے. کیونکہ ٹی وی نہیں تھا, آڈیو ویڈیوز نہیں تھی, تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں, لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے کیا وجہ؟ استغفار استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو, اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن دل سے پڑھے, یقین سے پڑھے. ایک اور جو سید الاستغفار ہے, جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ دعا لمبی. اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. Every Muslim should be like different balls ہوتی ہے نا, باسکٹ بال, والی بال, کاک بال. اگر آپ باسکٹ بال کو یہاں سے پھینکیں تو مے بی اس کی اٹ ول باؤنس بیک ٹو لائک دس پلیس. آپ والی بال کو پھینکیں تو اس سے مزید کم, کاک بال کو پھینکیں تو اس سے مزید نیچے. لیکن میجک بال کو اگر آپ پھینکیں یہاں سے تو نیچے باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل جگہ سے بھی اوپر جاتی ہے. تو لٹرلی وی مسلمس شوڈ بی لائک میجک بالس. جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, جب ہم اپنے کسی جگہ سے گر جائیں تو توبہ استغفار اتنی کثرت سے کریں, اتنی زیادہ کریں اور اتنے زبردست طریقے سے ریپینٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اوریجنل پلیس سے بھی اٹھا کے اوپر لے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش اور معاف کر دے. تو یہ امپورٹنٹ چیز. ٹھیک ہے. تیسری چیز, جو تیسرا فائدہ ہے وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز, وہ تقدیر کا ہے. تقدیر پہ یقین اور ایمان. کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش, لو کبھی نہ کہیں لو, if. Don't say if only I would have done it, if only میں یہ کام نہ کرتا. لیکن میرے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے, کوئی مشکل آئے, ڈونٹ سے if, انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل. کیونکہ if کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.